وزیر سندھ مراد علی شاہ کا کم آمدن طبقے کے لیے بڑا اعلان، موٹر سائیکل مالکان کے لیے ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی میں توسیع کر دی گئی۔ کہاں سبسڈی جاری رہے گی، موٹر سائیکل مالکان مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خبردار ہوشیار، دفعہ 144 نافذ، دیواروں پر چاکنگ، احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں پر اسلحے کی نمائش پر مزید 1 ماہ تک پابندی عائد۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نجی سیکیورٹی کمپنیز کے گارڈ کو بھی ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ اسلحہ اٹھانے پر پابندی عائد۔ غیر ضروری نمائش نہ ہو جس سے عام لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو۔ اربوں روپے خرچ پھر بھی کراچی کچرے تلے، اسمبلی میں صفائی نظام پر سوالات کی بوچھاڑ۔ قرارداد رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق کی جانب سے جمع کرائی گئی۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کارکردگی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ کہا شہر میں کچرا اٹھانے کا نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ مزید کہا 43 ارب روپے کی خطی رقم خرچ ہونے کے باوجود کراچی سے کچرا اٹھانے کا مؤثر نظام قائم نہیں کیا جا سکا، جو ادارے کی کارکردگی پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ناقص کارکردگی کے باعث اس وقت کراچی شہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ 43 ارب روپے کے بھاری بجٹ کی ادائیگی کے باوجود نہ تو کچرا گھروں سے اٹھتا ہے اور نہ ہی لینڈ فل سائٹ تک جاتا ہے، اور کچرے کو ٹھکانے لگانے کا کوئی نظام اس کراچی شہر کے اندر موجود نہیں ہے۔ جعلی اور فینسی نمبر پلیٹس کے خلاف ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن جاری، مختلف علاقوں میں سخت چیکنگ کی جا رہی ہے۔ ٹریفک پولیس کے ساتھ CPLC، ڈرائیونگ لائسنس ونگ، ایکسائز اور ضلعی پولیس کے افسران بھی کارروائی میں شریک ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق بغیر نمبر پلیٹ، جعلی یا فینسی نمبر پلیٹ استعمال کرنے والی گاڑیوں کو موقع پر ہی ضبط کیا جا رہا ہے، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال، بیرون ملک نوکری پر جانے والوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی۔ جنوری 26 سے مارچ 26 کے دوران 51,000 سے بھی کم افراد نوکری پر بیرون ممالک جا سکے۔ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن کے سابق نائب چیئرمین عدنان پراچا بولے، بیرون ملک نوکری پر جانے والے قیمتی ترسیلات زر بھیجتے ہیں، حکومت سے اپیل ہے ان کی مشکلات فوری حل کریں۔ رہیں گے افسران کے خلاف تحقیقات شروع، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں مشکوک ڈگریوں کا معاملہ، مجموعی طور پر 5 افراد کی جانچ پڑتال شروع، تمام افسران مکمل ریکارڈ سمیت طلب۔ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق ابتدائی طور پر ریحان بیگ اور عبدالباسط سیال کی ڈگریاں مشکوک قرار دی گئی تھیں۔ تحقیقات کے دائرے میں مزید شامل ہونے والے افسران میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسلم کوسو، وقار حیدر نقوی اور اللہ بخش گورچانی شامل ہیں۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کا دوسرا روز، سخت انتظامات اور شفافیت پر زور۔ چیئرمین انٹر بورڈ نے DJ گورنمنٹ سائنس کالج اور گورنمنٹ ڈگری کالج کا دورہ کیا، امتحانی عمل کا جائزہ لیا اور طلباء کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا۔ امتحان میں شفافیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور نقل کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ امتحانات میں نقل کے بڑھتے رجحان نے تعلیمی نظام کو آلودہ کر دیا، اساتذہ میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بولے نقل کا رجحان تعلیمی نظام کو متاثر کرتا ہے، نقل سے طلباء کی ذہنی اور اخلاقی تربیت پر بھی منفی اثر۔ کرایہ داری سے متعلق کیس کی سماعت، جھوٹا بیان دینا درخواست گزار کو مہنگا پڑ گیا۔ عدالت نے درخواست جرمانے کے ساتھ مسترد کر دی، جرمانے کی رقم 2 ہفتوں میں ناظر کے پاس جمع کروانے کا حکم۔ ریمارکس CA ایسی کوشش عدالتی نظام میں رکاوٹ اور مقدمات کے بوجھ میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ سندھ اسمبلی کا 2 ماہ بعد اجلاس پیر کو طلب، پری بجٹ سیشن ہوگا۔ اجلاس گورنر سندھ کی جانب سے طلب کیا گیا، مختلف اہم قانونی بل بھی پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ اجلاس بجٹ سے قبل اہم پارلیمانی سرگرمیوں کا حصہ ہے۔ گورنر سندھ سے اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ کی ملاقات، اسپیکر سندھ اسمبلی کی نہال ہاشمی کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد، مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر زور، امن و امان، صفائی ستھرائی، سیاحت کے فروغ اور صنعتی ترقی کو مزید بہتر بنانے پر گفتگو۔ محکمہ تعلیم سندھ کا ہندو طلباء کے لیے اہم فیصلہ، تیسری سے 5ویں جماعت کے طلباء کے لیے 3 مذہبی کتابیں نصاب میں شامل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ تعلیمی سال 2026-27 سے سرکاری اسکولوں میں طلباء کو یہ کتب پڑھائی جائیں گی۔
آئندہ سال سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ان کتابوں کی اشاعت کے لیے بجٹ مختص کرے گا. محکمہ تعلیم سندھ نے اس کی باضابطہ منظوری دے دی. پولیو بوسٹر مہم 11 مئی سے 24 مئی تک جاری رہے گی. ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کی زیر صدارت اہم اجلاس. پولیو مہم کے انتظامات، سیکیورٹی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. ڈی آئی جی ایڈمن، زونل ڈی آئی جیز، ضلعی ایس ایس پیز اور دیگر متعلقہ حکام کی شرکت. ایڈیشنل آئی جی نے ہدایات جاری کی کہ 10 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی بوسٹر ڈوز لگائی جائے گی. مہم کے دوران سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ہر صورت کامیاب بنایا جائے. محکمہ جیل خانہ جات میں تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ عبدالقدیر پلیجو کا کراچی سے تبادلہ لاڑکانہ جیل تعینات کر دیا گیا. نوید داد زرداری کو ملیٹ جیل، ذوالقرنین اصغر کو شہید بنصیر آباد جیل اور غلام رسول مشوری کو نوشہر و فیروز جیل میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تعینات کر دیا. عدنان علی جتوئی کو گھوٹکی جیل اور سراج الدین مہر کو سکھر جیل میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ مقرر کیا گیا. ریٹائرڈ پولیس اہلکاروں کا بیٹوں کے ہاتھوں قتل کا کیس، عدالت نے دونوں ملزمان کو مقدمے سے بری کر دیا. سرکار کی مدعیت میں تھانہ سولچہ بازار میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. استغاثہ ملزم پر جرم ثابت کرنے میں ناکام رہی. حکومت سندھ نے صوبے میں آبی شعبے کی اصلاحات اور آبپاشی نظام کی جدید کاری کے اقدامات تیز کر دیے. اجلاس میں ورلڈ بینک کے وفد اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی. پانی کے نظام کی بہتری کے لیے نئے واٹر لا کی تیاری اور جامع واٹر پلان کی تشکیل پر بھی غور کیا گیا. جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور نہروں کی مرمتوں جدید کاری کے اقدامات زیر غور. وزیر آبپاشی نے بتایا کہ سندھ بیراجز امپروومنٹ منصوبے کے تحت گڈو اور سکھر بیراج پر گیٹس کی تبدیلی کا کام تیزی سے جاری ہے. پانی کی ترسیل کا نظام مزید بہتر ہوگا. کراچی میں موسم گرم اور خشک، بارش کا کوئی امکان نہیں. کل سے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ متوقع. ڈپٹی ڈائریکٹر انجم نذیر نے پارہ 38 ڈگری تک جانے کا امکان ظاہر کر دیا. کہا مغربی ہواؤں کا سسٹم بالائی علاقوں میں داخل ہوگا. آ سکتی ہے. سونا مزید چمکا، چاندی بھی مہنگی، عوام کی پہنچ سے زیورات دور. عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونا اور چاندی کی قیمت میں اضافہ. عالمی بازار میں سونا $44 مہنگا $4,616 فی اونس پر پہنچ گیا. فی تولہ 4,83,962 روپے کا ہو گیا. فی تولہ چاندی 55 روپے مہنگی ہو کر 7,821 روپے کی ہو گئی. ڈاؤ یونیورسٹی میں ایسوفیجل کینسر آگاہی واک، 250 سے زائد لیپروسکوپک سرجریز کی گئیں. 70 روبوٹک سرجریز مکمل. پاکستان میں ایک چھت تلے مفت جدید کینسر کے علاج کی سہولت موجود. ماہرین اور طلباء کی شرکت. ماہرین نے مشورہ دیا بروقت تشخیص اور آگاہی سے کینسر پر قابو ممکن ہے. 1 مئی محنت کشوں کا عالمی دن. سندھ حکومت کا عام تعطیل کا اعلان. محکمہ محنت و افرادی قوت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کارخانوں، فیکٹریوں اور نجی اداروں میں ملازمین کو چھٹی ہوگی. اور ناروے کی معروف اداکارہ کیرن ہونگ ایک بار پھر کراچی میں اپنے فن کا جادو جگانے کے لیے تیار. ناروے کی ڈریم گرل کی پاکستان آمد شائقین کے لیے خوشخبری. کراچی میں ثقافتی سرگرمیوں کا نیا باب رقم ہونے کو تیار. کیرن ہونگ کا دورہ کراچی ثقافتی سرگرمیوں میں اضافہ کرے گا. بین الاقوامی اداکارہ کی آمد سے مقامی فنکاروں کو سیکھنے کا موقع ملے گا.